السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ فرائض نماز ہے۔ نماز کے اندر کتنی چیزیں فرض ہیں ان کا بیان آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ہم نے گزشتہ بھی پڑھ لیا کہ فرائض اس چیز کو کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اور جس کا کرنا ضروری ہو، جس کا چھوڑنے والا بھی گنہگار، اور اگر کوئی انکار کرے تو وہ انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اس کی تکفیر ہو جاتی ہے۔ گویا فرض وہ ہے یا فرائض وہ ہیں جن کی پابندی ضروری ہوتی ہے، بہرحال ہر صورت میں فرائض کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔ اب عموماً آپ نے دیکھا ہوگا نماز کے لیے دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک شرائط نماز، دوسرا ارکان نماز۔ جیسا آپ سکرین پہ دیکھ پا رہے ہوں گے، ارکان نماز اور شرائط نماز، دونوں میں فرق کیا ہے؟ بیسیکلی یہ دونوں چیزیں فرض ہیں۔ ارکان نماز بھی فرائض نماز کے اندر آتے ہیں اور شرائط نماز بھی نماز کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فرق دونوں میں یہ ہے کہ جو بھی شرائط ہوتے ہیں وہ شرائط اس کام سے پہلے ہوتے ہیں، ان کو شرائط کہا جاتا ہے، اور جو ضروری چیز جو فرائض کام کے اندر ہوں ان کو ارکان کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر سے میں دہرا رہا ہوں، اگر کسی عبادت، کسی کام کے جو فرائض اور ضروری کام ہوں وہ اس عبادت سے پہلے ہوں، عبادت کرنے سے پہلے اگر وہ ہوں یا وہ کام کرنے سے پہلے ہوں تو ان کو شرائط کہا جاتا ہے، اور اگر وہ عبادت کے دوران ہوں، اس کام کرنے کے دوران ہوں، اس کے اندر ہوں تو ان کو ارکان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شرائط نماز بھی فرائض ہیں، فرائض نماز ہی ہیں، اور ارکان نماز بھی فرائض نماز ہی۔ یہ مسکنسیپشن ہے اصل میں لوگوں میں، اس لیے میں اس کو دہرا رہا ہوں اور زور دے کر اس کو سمجھا رہا ہوں۔ ابھی بہت سارے لوگ جوائن کر رہے ہیں، میں بعد میں پھر اس کو ایک بار دہراؤں گا کہ بعض لوگ فرائض نماز صرف ان کو کہتے ہیں جو نماز کے اندر ہے، یعنی ارکان نماز ہی کو عموماً لوگ فرائض نماز تصور کرتے ہیں، حالانکہ شرائط نماز بھی فرائض نماز ہی ہیں۔ شرط کا مطلب یہ بھی فرض ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج جو ابتدا میں پہلے شرائط ہی کو بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو پہلی چیز ہے، جو مقدم ہے، جو پہلے ہے، فرسٹ کمز فرسٹ۔ شرائط نماز، نماز صحیح ہونے کے لیے نماز شروع کرنے سے پہلے جن چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے انہیں شرائط نماز کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نماز شروع کرنے سے پہلے جو چیزیں پائی جانا ضروری ہیں ان کو شرائط نماز کہتے ہیں، ضروری ہے پایا جانا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بھی شرط چھوٹ گئی تو جس طرح سے فرض کے چھوٹنے سے وہ نماز یا عبادت مکمل نہیں ہوگی، اسی طرح سے شرط کے چھوٹنے سے بھی وہ عبادت یا وہ نماز مکمل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ فرائض میں سے شرائط نماز 7 ہیں اکارڈنگ ٹو دس بک۔ اسی کتاب کے مطابق ہم پڑھیں گے، شرائط نماز 7 ہے۔ نمبر 1، بدن کا پاک ہونا۔ جو بدن ہے، جو انسان کا جسم ہے، جو نماز پڑھنے والا ہو، اس کا بدن، اس کا جسم پاک ہونا چاہیے۔ کس کس چیز سے پاک ہونا چاہیے؟ 2 قسم کی نجاستوں سے۔ نمبر 1 نجاست حقیقی، نمبر 2 نجاست حکمی۔ نجاست حقیقی سے بھی بدن پاک ہونا چاہیے اور نجاست حکمی سے بھی بدن پاک ہونا چاہیے۔ پھر سے میں دہرا رہا ہوں، نجاست حقیقی اس نجاست کو کہتے ہوں جو جسم دار ہو، جو نظر آنے والی ہو، جو مرئی ہو، دیکھی جا سکتی ہو، اور نجاست حکمی وہ ہے جس کو دیکھا نہ جا سکتا ہو، بلکہ شریعت نے فرمایا کہ یہ نجاست ہے، نجس ہے، ناپاک ہے، تو ہم نے مان لیا، اس کو نجاست حکمی کہتے ہیں۔ یعنی جو چیز حکماً ناپاک ہے، حقیقتاً ناپاک نہیں ہے۔ خون آپ کے جسم سے نکلا، آپ کے ہاتھ سے نکلا، تو وہ خون آپ کے پورے جسم کو ناپاک کر رہا ہے، حالانکہ نکلا تھوڑا سا، ہاتھ پہ نکلا تھا، تھوڑا سا بہہ گیا، وضو ٹوٹ گیا، تو انسان پورا جسم، ایک مسلمان کا پورا جسم ناپاک ہو گیا۔
تو گویا شریعت نے کہا کہ آپ ناپاک ہے تو ہم نے مان لیا ناپاک۔ حقیقی نجاست کہ ہمارے جو ہے ہاتھ پر، ہمارے کپڑے پر پیشاب کے کچھ قطرے لگے ہوئے ہیں، یا غلاظت کے کچھ قطرے، کچھ جو ہے ذرات لگے ہیں، ہم دیکھ پا رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں نجاست حقیقی۔ تو نجاست حقیقی تفصیل سے آپ پڑھ چکے ہو، پھر بھی میں دہرا رہا ہوں تاکہ اعادہ بھی ہو جائے۔ تو بدن دونوں طرح کی ناپاکی سے صاف ہونا چاہیے۔ ہمارا جسم، اس میں نہ تو نجاست حقیقی لگی ہونی چاہیے، یعنی پیشاب، پاخانہ، خون، یا اسی طرح سے یعنی کوئی بھی جو نجاست، جو چیزیں ہیں، قے منہ بھر کر جب ہو تو وہ نجس بن جاتی ہے، وہ جسم پر لگی ہو، تو اس صورت میں یہ نجاست حقیقیہ ہیں، تو ان سے پاک ہونا ضروری۔ دوسری چیز نجاست حکمی سے بھی، یعنی نجاست حکمی کی ہم نے پڑھا 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جس کو ہم کہتے ہیں حدث اصغر، دوسرا وہ جس کو ہم کہتے ہیں حدث اکبر۔ یعنی غسل بھی انسان کا ہونا چاہیے، اور انسان کا وضو بھی ہونا چاہیے، باغسل ہونا چاہیے، باوضو ہونا چاہیے، تو تب وہ نماز کے لیے ایلیجیبل ہوگا۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز شرائط نماز میں پہلی چیز ہے بدن کا پاک ہونا۔ دوسری چیز کپڑوں کا پاک ہونا، جو ہمارے جسم پر کپڑے لگے ہیں ان کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ کپڑوں پر نجاست حقیقی ہی ہوگی، کپڑوں میں نجاست حکمی نہیں ہوتی۔ یعنی کپڑوں میں ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ نجاست لگ گئی اور شریعت کہہ رہی پورا کپڑا ناپاک، بلکہ کپڑوں میں صرف نجاست ہوگی جو نجاست حقیقی ہے، یعنی پیشاب پاخانہ ہے، یا نجاست خفیفہ ہے، یا نجاست غلیظہ ہے، وہ لگی ہوگی کپڑوں میں، نجاست حکمی کپڑوں پر نہیں ہوگی۔ نمبر 3، نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا۔ جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، یہ بھی شرائط نماز میں سے ایک شرط ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی 3 شرطیں، پہلی بدن کا پاک ہونا، دوسری کپڑوں کا پاک ہونا، تیسری نماز پڑھنے کی جگہ کا پاک ہونا۔ ٹھیک ہے، جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، 3 چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھنے کے لیے ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ لکھا جاتا ہے کہ 3 چیزیں ہیں جن کا پاک ہونا ضروری ہے، بدن کا، کپڑوں کا اور جگہ کا۔ ٹھیک ہے، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، 3 شرائط آگے۔ چوتھی شرط ستر عورت۔ عورت کے معنی ہوتے ہیں پردہ، عربی میں عورت کے معنی پردہ کے ہیں۔ ستر عورت جو ہے ستر کو چھپانا، ستر کا پردہ کرنا۔ بدن کے جن حصوں کا چھپانا ضروری ہے انہیں چھپانا، اس کو کہتے ہیں ستر عورت۔ مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور عورت کا ستر پاؤں، ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ تمام بدن ہے۔ یہ لفظ ستر اور ستر دونوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے، ستر عورت بھی اور ستر عورت بھی، ٹھیک ہے، دونوں طرح سے۔ تو مرد کا ستر کتنا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور گھٹنے اس میں شامل ہیں، یعنی ناف جو پیٹ کے درمیان میں ہوتا ہے وہاں سے لے کر گھٹنے تک، جو ٹانگوں کا جو یعنی بالکل درمیان میں جو اوپر ران ہوتی ہے اور نیچے پنڈلی ہوتی ہے، وہاں پر جو ہڈی ہوتی ہے، ابری ہوئی ہڈی، اس کو جو ہے گھٹنے کہا جاتا ہے۔ تو وہاں تک اس کا چھپانا فرض ہے، مرد کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا، عورتوں کے لیے ستر کتنا ہے؟ عورتوں کے لیے ستر پورا جسم ہے سوائے ان کے ہاتھ کے، ان کے پاؤں کے اور ان کے چہرے کے۔ گویا اگر ایک عورت ہے اور اس کے بال کھلے ہوئے ہیں تو گویا اس کا ستر کھلا ہے۔ اگر چہرے کے علاوہ، چہرے کی حد ہم نے پڑھی کہ چہرے کی حد کتنی ہے، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، جس کو ہم دھوتے ہیں چہرہ دھوتے وقت، یہ ہے چہرہ۔ اب اس کے نیچے گلا ہے، سینہ ہے، وہ سارا چھپا ہونا ضروری ہے عورتوں کے لیے۔ اسی طرح جو بازو ہیں، جو ہاتھ ہیں، تو ہاتھ جو ہے، ہاتھ کا اطلاق کلائیوں تک ہوگا۔ جو کلائیاں جو گھٹنوں تک ہم دھوتے ہیں، وہ جو ہے شروع میں وضو میں جب ہم وضو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایک سنت ہے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھونا۔ تو گھٹنوں تک دھونا، یہ جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے یہاں تک۔ تو عورت کے لیے اتنا ہی نماز کے اندر جو ہے کھولنے کی گنجائش ہے، اس سے اوپر نہیں کھول سکتی۔ عموماً آج کل ایک فیشن ہے، میں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو جانتی بوجھتی خواتین ہیں، جن کو علم ہے، ان کے لیے عموماً دیکھا ہوگا آپ نے، ان میں جو جانتی نہیں ہیں یا جو غیر ہیں ان کا تو بہرحال حال ہی بہت برا ہے، لیکن
مسلم خواتین اور جاننے والی خواتین کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اب جو بازو ہوتا ہے وہ ہاف سلیو ہوتا ہے، یہاں تک بازو ہوتا ہے، یا بعض اوقات اس سے بھی پیچھے تک ہوتا ہے، تو یہ جو اتنا حصہ ہے بازو کا، یہ سطر کو وہ کھول کر رکھ رہے ہیں، تو یہ اس کا چھپانا بھی ضروری ہے، یہ عام حالات میں بھی ہے اور نماز کے اندر تو شرط ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ اسی طرح پاؤں پاؤں کو عورت کھول سکتی ہے، لیکن وہ بھی صرف ٹخنوں تک، وہاں سے اوپر نہیں، یعنی جتنا دھونا وضو کے اندر ضروری ہے صرف اتنا عورت نماز کے اندر جو ہے کھول سکتی ہے پاؤں کو۔ تو اس لیے عورتوں کو اس بات میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب وہ نماز ادا کر رہے ہوں تو ان کا ستر چھپا ہوا ہونا چاہیے، صرف چہرہ نقاب اس طرح سے باندھیں یا حجاب ابایا جو بھی ہو، اس کو اس طرح سے باندھیں کہ بالکل صرف چہرہ ہی دکھے، چہرے کے علاوہ اور کچھ نہ دکھے، صرف ہاتھ ہوں، ہاتھوں سے اوپر جو بازو ہے اس کا کچھ انتظام کیا جائے، اگر چھوٹی بازو ہے تو سلیوز وغیرہ آتی ہیں یا کچھ بھی، تو اس کو چھپایا جائے۔ اسی طرح سے جو پاؤں ہیں تو جو آپ کی شلوار یا پائجامہ جو بھی ہو اس کو ٹخنوں تک کم از کم ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ستر، اس کو چھپانا بھی ضروری ہے، عورت ستر عورت یعنی ستر کا چھپانا بھی نماز کے لیے ضروری ہے، فرض ہے، شرط ہے۔ نمبر 5، قبلہ رخ ہونا، قبلہ کی طرف منہ کرنا، کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے آپ کا رخ قبلے کی طرف ہوگا، خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، تبھی جا کر آپ کی نماز درست ہوگی، لیکن اگر ادھر ادھر ہوگا تو آپ کی نماز درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کچھ چیزیں ہیں وہ آپ سمجھ لیجیے اور توجہ رکھیے اس چیز پر، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ آپ مان لیجئے کہیں ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ کو معلوم نہیں ہے قبلہ کہاں ہے، تو پھر آپ اس صورت میں کہاں کی طرف نماز پڑھیں گے؟ تو اس صورت میں تحری کی جاتی ہے، اس میں ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں ہم، تحری، تے ہائی رے یہ، تحری۔ تحری کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا، غور و خوض کرنا۔ انسان دیکھے اگر دن میں ہے تو آسان ہے، انسان دیکھے سورج کہاں سے نکلا تھا، کہاں کی طرف غروب ہو رہا ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ عموماً جو ہم جو ہے جس علاقے سے ہیں ایشیا سے، تو یہاں سے جو خانہ کعبہ عموماً پڑتا ہے ہمارے ملک سے، تو وہ مغرب کی جانب پڑتا ہے، ویسٹ کی جانب پڑتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا سورج غروب ہو رہا ہے، اس طرف غروب ہو رہا ہے، یہاں سے نکلا، تو اس کا مطلب آپ کو وہیں کی طرف نماز پڑھنی ہے جہاں سورج غروب ہو رہا ہے، جہاں سن سیٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ دن میں تو یہ بڑی آسان سی بات ہے۔ رات میں مشکل ہے کہ اندھیرا ہے اور آپ جو ہے صرف ستارے آپ کو نظر آ رہے ہیں، آسمان نظر آ رہا ہے، تو سورج سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ مغرب کہاں ہے، مشرق کہاں ہے، کہاں سے سورج نکلا، کہاں غروب ہوا۔ تو پھر اس صورت میں آپ خود سے غور و فکر کریں کہ دن کو میں چل رہا تھا، سورج میں نے دیکھا تھا یہاں سے آ رہا تھا، یہاں کی طرف، تو مغرب اس طرف ہونا چاہیے۔ تو آپ جو غور و فکر کریں گے اس سے جو آپ قبلہ متعین کر لیں گے وہی آپ کا قبلہ مانا جائے گا۔ اگرچہ آپ کا قبلہ خانہ کعبہ یعنی جو آپ کا قبلہ ہے اس کے بالکل اپوزٹ میں بھی ہو، تب بھی اس کی گنجائش ہے، آپ کی نماز درست ہو جائے گی، جب آپ قبلے کے لیے آپ تحری کریں، غور و فکر کریں، ٹھیک ہے۔ دن میں ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مان لو بادل ہیں یا آپ کسی جنگل میں ہیں اور جو ہے بالکل پیڑوں کے سے جو ہے وہ پورا جنگل گھرا ہوا ہے، سورج آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کے لیے ضروری ہے آپ تحری کریں۔ جب آپ تحری کریں گے، غور و فکر کریں گے، تو جو ڈائریکشن آپ کو معلوم پڑے گی کہ یہی ڈائریکشن ہوگی غالباً، تو وہاں کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قبلے کے لیے ایک چیز، ایک اور اہم مسئلہ ہے آج کے دور میں، اس کو بھی دھیان رکھ لیجئے کہ خانہ کعبہ کے لیے پن پوائنٹ یعنی 100% خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے۔ یہ تو حرم میں تو ممکن ہے، یا مکہ میں بھی آپ مان لیں کہ جو قریب قریب ہے جہاں سے خانہ کعبہ دکھتا ہو تو وہاں مکمل خانہ کعبہ کی سمت میں نماز پڑھنا ممکن ہے۔ لیکن خانہ جو ہے اس مکہ سے باہر آپ نکلیں گے، حدود حرم سے آپ باہر نکلیں گے، وہاں سے خانہ کعبہ دکھنا بند ہو جاتا ہے، تو آپ صرف اس خانہ کعبہ والی سمت میں، اس طرف، اس جہت میں آپ یا اس سائیڈ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس سائیڈ کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے لیے خانہ کعبہ قبلہ ہے برائے نام، آپ کے لیے اب قبلہ ہے وہ والی سائیڈ، وہ والی سمت، وہ والی جہت، یہ قبلہ ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے لیے خانہ کعبہ قبلہ ہے،
لیکن اب ہمارے لیے خانہ کعبہ تو یعنی اگر ہم لائن کھینچیں گے تو ڈائریکٹ خانہ کعبہ تک وہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم بالکل ایکوریٹ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھ لیں. تو ہمارے لیے خانہ کعبہ والی سمت، خانہ کعبہ والی سائڈ قبلہ ہوگی. ٹھیک ہے، اس طرف رخ کر کے ہمیں نماز پڑھنی ہے جس طرف خانہ کعبہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے چونکہ ہندوستان سے بیٹھ کر جو خانہ کعبہ ہے وہ ویسٹ میں پڑتا ہے، مغرب میں پڑتا ہے، اسی وجہ سے ہم مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ویسٹ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے. تو اس میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اس میں 15 ڈگری خانہ کعبہ سے 15 ڈگری رائٹ سائڈ اور 15 ڈگریز لیفٹ سائڈ میں، یعنی کل 30 ڈگری تک آپ اس سمت میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اس ساری 30 ڈگری کو، 30 ڈگری کے اینگل کو خانہ کعبہ کی طرف یا آپ کا قبلہ ہی تصور کیا جائے گا. ٹھیک ہے، کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی، تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کے لیے یعنی آپ جہاں سے بھی آپ کمبس کھولیں یا جو بھی آپ کے پاس ہو جس سے آپ یہ جو ہے لوکیٹ کریں خانہ کعبہ کو، تو اس کے لیے 15 ڈگری رائٹ سائڈ میں خانہ کعبہ کے ایک طرف اور 15 ڈگری خانہ کعبہ کی دوسری طرف، وہاں تک آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نماز درست ہی قرار پائے گی. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے، ان کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آ گیا قبلے کی طرف رخ کرنا. نمبر 6 شرط نماز، شرائط نماز میں سے چھٹی شرط ہے نیت کرنا. نماز کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اس نماز کی نیت کا ہونا ضروری ہے. ہم نے وضو کے اندر پڑھا نیت فرض نہیں ہے وضو کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ وضو فی نفس ہی عبادت نہیں تھی. شوافے کے نزدیک ہم نے پڑھا تھا نیت کرنا وضو میں جو ہے فرض ہے، ضروری ہے. لیکن احناف کے نزدیک یعنی ہمارے نزدیک نیت کرنا ضروری نہیں تھی. کیوں؟ میں نے اس وقت وجہ بیان کی تھی کہ وضو کے اندر جو وضو ہے وہ فی نفس ہی، یعنی وضو کا عمل ہی عبادت نہیں ہے. وضو عبادت تب بنے گا جب آپ نیت کریں گے تو پھر اس میں ثواب ملے گا. لیکن آپ نے یوں ہی وضو کر لیا تو آپ کا وضو تو ہو جائے گا لیکن وضو میں ثواب نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو وضو فی نفسی ہی اپنے عمل میں ہی عبادت نہیں ہے. جس طرح سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں فی نفسی عبادت ہے، تلاوت فی نفسی عبادت ہے، ذکر و اذکار فی نفسی عبادت ہے، حج ہے فی نفسی عبادت ہے، صوم ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، فی نفسی عبادت ہے. تو جو عمل فی نفسی ہی عبادت ہیں ان کے لیے نیت کرنا پھر ضروری ہو جاتا ہے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں روزے کے لیے بھی نیت ہے، حج کے لیے بھی نیت ہے، نماز کے لیے بھی نیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں فی نفسی ہی عبادت ہیں، ان میں نیت کا ہونا ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات جو ہم نے پڑھا تھا، نیتوں پر دار و مدار ہے. وہ ان عبادات کے لیے جو فی نفسی ہی جو ہے عبادتیں ہیں ان میں نیت کرنا ضروری ہے. لیکن جو فی نفسی ہی عبادت نہ ہوں تو ان میں اگر اچھا عمل ہے اس میں نیت کی جائے تو اس میں ثواب مل جائے گا، وہ اب عبادت بن جائے گی. ٹھیک ہے، یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں. تو جو فی نفسی ہی عبادت ہوں ان کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو چھٹی چیز تھی نیت کرنا. اور نیت کیا ہے؟ عموماً آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ اگر کشمیری کرتے ہیں تو وہ کشمیری میں ان کی نیت ہوتی ہے، جو بزرگوں وغیرہ سے سنا ہوگا آپ نے. یا کچھ لوگ جن کو عربی میں نیت یاد ہے وہ عربی میں پڑھتے ہیں، نویت ان اودی للہ جو ہے انی وجہت وجہی للذی. تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ نیت بڑے زور زور سے پڑھتے ہیں. تو نیت کے لیے ہم نے شاید غالباً میں نے پہلے بھی بتایا ہوگا کہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا، کہ جو آپ نے ارادہ کیا اس کو نیت کہتے ہیں. جب آپ مسجد کے لیے نکلے، عصر کی نماز ہے، آپ مسجد کے لیے نکلے عصر ادا کرنے کے لیے، گویا آپ کی نیت عصر نماز ادا کرنے کی ہے. تو اب آپ کو وہاں جا کر دوبارہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی آپ کا ارادہ آپ کی نیت مانا جائے گا.
ٹھیک ہے. تو عموماً اس میں بھی بس اوقات لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی زبان سے ہی نیت درست کی جانی چاہیے. تو نیت زبان سے اس لیے ادا کی جاتی ہے تاکہ انسان کو استحضار ہو، انسان کو معلوم پڑے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں. اس وجہ سے نیت جو ہے وہاں پر یعنی زبان سے ادا کرائی جاتی ہے، یا زبان سے لوگ ادا کرتے ہیں. ورنہ زبان سے نیت ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کے دل میں آپ نے جو ارادہ کیا، جس ارادے سے آپ مسجد گئے، جس ارادے سے آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، جس ارادے سے آپ نے امام کو جوائن کیا، تو وہ ارادہ ہی آپ کی نیت مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو نیت جو ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے اس کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے. البتہ زبان سے اس کو ادا کیا جاتا ہے استحضار کے لیے، ریممبر کرنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے، کہ انسان کو یاد رہے میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں. تو ایک اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے، ایک اس میں ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ انسان کیسے پتا چلے کہ میری نیت تھی یا نماز کی یا نہیں تھی. اس کے لیے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے. اگر آپ دوران نماز آپ کی نماز توڑی جائے اور کوئی آپ سے پوچھے آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہو، اور آپ فوراً بغیر سوچے سمجھے کہہ دیں کہ میں فلاں نماز میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، مغرب کی پڑھ رہا ہوں، عشاء کی پڑھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب انسان کی نیت تھی، تبھی اس کو پتا چلا ہے. اگر وہ سوچ کر جواب دے رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی نیت اس نماز کی نہیں تھی. تو یہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے جس سے انسان کو پتا چلے کہ میری نیت واقعتاً نماز کی تھی یا نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو 6 چیزیں آ گئی. 7ویں چیز اور آخری شرط ہے وقت کا ہونا. جس نماز کو آپ پڑھ رہے ہوں اس نماز کے لیے اس کا وقت ہونا ضروری ہے، تبھی وہ نماز ادا ہوگی. اس میں ایک لفظ لکھا ہے وہ اس وقت سے پہلے یا بعد میں نماز ادا نہ ہوگی. بعد میں قضا ہوگی، پہلے ادا نہیں ہوگی. وقت پر ادا ہوگی اور وقت کے بعد پھر وہ ادا نہیں بلکہ پھر قضا ہو جائے گی. آئے گی نماز لیکن وہ قضا ہوگی، ادا نہیں ہوگی. یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس نماز کو ہم اپنے وقت پر کریں وہ ادا ہے، جس کو وقت سے مؤخر کریں وہ پھر قضا کہلاتی ہے. یہ جو ہو سکتا ہے کسی کو اس میں جو ہے سوال پیدا ہو جائے کہ یہاں پر انہوں نے لکھا بعد میں نماز ادا نہیں ہوگی یا پہلے نماز ادا نہیں ہوگی. تو ادا صرف وقت پر ہوتی ہے، وقت کے آگے پیچھے، آگے تو مقدم تو خیر وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وقت کے بعد پھر وہ قضا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ ادا نہیں رہتی، قضا ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ جو ہے مطلب ہے اس مسئلے کا. تو وقت کا ہونا ضروری ہے. اب اس میں آپ سمجھیں، ایک تو یہ جو فرائض ہیں نماز، جو نماز کے جو ہے فرائض نماز ہیں، فجر ہے، تو فجر کے لیے فجر کا وقت ضروری ہے اور فجر کے وقت ہی میں آپ اس نماز کو ادا کریں. ٹھیک ہے. ظہر کا وقت ہے تو ظہر کے وقت میں ادا کی جائے، عصر ہے عصر کے وقت میں ادا کی جائے، مغرب ہے مغرب کے وقت میں ادا کی جائے، عشاء ہے تو عشاء کے وقت میں ادا کی جائے. ٹھیک ہے. یہ ہیں ادا نمازوں کے اوقات. اب آپ سنت یا نوافل پڑھ رہے ہیں تو نوافل کو کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے وقت ہونا ضروری ہے. وہ اوقات جن میں نماز مکروہ نہ ہو. ہم نے 2 قسم کے پڑھے، ایک ممنوع اوقات، 3 اوقات جن میں کسی قسم کی نماز سجدہ جائز نہیں ہے. سورج نکلتے وقت، سورج بالکل سیدھا ہوتے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت، یہ 3 اوقات ممنوع. پھر ہم نے پڑھا کہ نفل بھی کچھ اوقات میں ممنوع ہے. مکرو جو مکرو اوقات ہیں نماز کے، وہ نفل نماز کے لیے مکرو اوقات بیان کیے گئے تھے، وہ بھی ہم نے پڑھا. ان مکرو اوقات میں مثال کے طور پر فجر کا جو وقت ہے اس میں فجر کی سنتوں کے علاوہ اور فجر کی فرض کے علاوہ یعنی ان 4 رکعت کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھنا اس وقت میں مکرو ہے. کوئی نفل آپ نہیں پڑھ سکتے. ہاں آپ قضا ہو کوئی فرض اس کو پڑھ سکتے ہیں لیکن نفل آپ نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. تو وقت ہونا ضروری ہے. فرائض نماز جو فرض نمازیں ہیں ان کے لیے ان کا وقت ہو، آپ سنت یا نوافل پڑھ رہے ہوں تو ان کے لیے صحیح وقت کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. شرائط نماز 7 آ گئی، پھر سے دوہرا لیجئے. 3 ہیں ایسی جن کا پاک ہونا ضروری ہے. نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، ہمارا جسم پاک ہونا چاہیے. نمبر 2 ہمارے کپڑے پاک ہونے چاہیے. نمبر 3 جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے. بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، 3 چیزیں. چوتھی چیز سطر کا چھپانا. 5ویں چیز قبلہ رخ ہونا. 6ٹھی چیز نیت کرنا. اور 7ویں چیز وقت کا ہونا. ٹھیک ہے. 3 چیزیں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں میں، آپ بھی ہو سکے ممکن تو آپ بھی ریپیٹ کیجئے. نمبر 1 بدن کا پاک ہونا. نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا. نمبر 3
जगह का पाक होना, नंबर 4 सतर का छुपाना, नंबर 5 किबला रुख होना, नंबर 6 नियत करना, और नंबर 7 नमाज का वक्त होना। ठीक है, तो ये 7 हैं शराइत नमाज। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, जो लोग जो इब्तिदा में नहीं थे उनके लिए मैं फिर से एक बार रिपीट करा रहा हूँ कि नमाज के फराइज, शराइत भी और अरकान भी, दोनों मिलकर नमाज के फराइज हैं। सिर्फ अरकान अरकान ही नमाज के फराइज नहीं हैं, बल्कि शराइत नमाज भी नमाज के फराइज हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि शराइत नमाज नमाज से पहले हैं और अरकान नमाज नमाज के अंदर हैं। ये एक डिफरेंस है बस। बाकी शराइत नमाज भी फराइज में से हैं और अरकान नमाज भी फराइज में से हैं। गोया अगर आपसे कोई पूछे फराइज नमाज कितने हैं, तो आप उसको जवाब दीजिए कि फराइज नमाज 14 हैं। उनमें से 7 शराइत नमाज हैं और 7 अरकान नमाज हैं। ठीक है, ये जवाब बिल्कुल गलत है कि आप कहें कि फराइज नमाज 7 हैं। बहुत सारी किताबों में आपको लिखा हुआ भी मिलेगा कि फराइज नमाज 7 हैं, लेकिन शराइत नमाज भी फराइज ही हैं। इनमें से अगर कोई एक चीज छूट जाए तो उस सूरत में भी नमाज नहीं आएगी, चाहे आप सजदा सहू कर लें, कुछ भी कर लें, नमाज दुरुस्त नहीं होगी। ठीक है, अब हम आते हैं अरकान नमाज की तरफ। जो शराइत नमाज थी उनमें कुछ तफसील थी, अरकान नमाज में तफसील कदर कम है। अरकान नमाज, नमाज सही होने के लिए नमाज के अंदर जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन्हें अरकान नमाज कहते हैं। शराइत में हमने पढ़ा जो नमाज सही होने के लिए नमाज से पहले जिनका होना ज़रूरी है, वो शराइत नमाज नमाज से पहले होनी चाहिए। इसी वजह से शर्त, शर्त किस चीज़ को कहते हैं? शर्त कहते हैं उस चीज़ को जब हम कोई काम कर रहे हो, उस काम के लिए आप उन्होंने अपने शर्त लगाता हूँ मैं, तो वो शर्त क्या होती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ये काम कर लूंगा, अगर कल धूप होगी तो मैं फला जगह जाऊंगा, तो गोया धूप पहले होगी उसके बाद में जाऊंगा। अगर मौसम ठीक हुआ तो मैं ये काम कर लूंगा। अगर मैं जो है सुबह के वक्त बेदार हो गया तो मैं जो है नफिल पढ़ लूंगा या तहज्जुद पढ़ लूंगा। तो बेदार होना शर्त है, वो पहले होगा और उसकी जजा फिर उसका बदला फिर बाद में आएगा। तो शर्त पहले होती है और उसके जो जवाब शर्त जो होगा, शर्त के बाद जो चीज हम रखते हैं वो बाद में, पहले शर्त पाई जानी जरूरी है। ठीक है, तो नमाज के लिए भी शर्त का पाया जाना पहले जरूरी है, फिर आप नमाज, यानी ये चीजें आप मान लें कि ये नमाज के लिए आपकी एलिजिबिलिटी है कि अगर ये चीजें हैं, शराइत जो है, ये क्राइटेरिया है कि अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो आप नमाज पढ़ सकते हैं, वरना आप नमाज नहीं पढ़ सकते। ठीक है, वो शराइत नमाज। अब नमाज के अंदर 7 चीजें जरूरी हैं, उनको कहते हैं अरकान नमाज। ठीक है, नंबर 1 तकबीर तहरीमा, अल्लाह अकबर कहकर नियत बांधना, नमाज की नियत। ठीक है, अहनाफ के नजदीक तकबीर तहरीमा शर्त है, रुकन नहीं। बाकी अइम्मा के नजदीक रुकन है। इस चीज को समझ लीजिए कि बहुत सारे आपने किताबों में पढ़ा होगा कि अरकान नमाज 7 के बजाय 6, आपने बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा कि अरकान नमाज 7 नहीं बल्कि सिर्फ 6 है। तो वो 6 किस एतबार से हैं? ये जो तकबीर तहरीमा है, इसको शराइत नमाज में बाज लोग इसको मानते हैं और बाज लोग इसको अरकान नमाज में मानते हैं। किस तौर पर क्या फर्क है वो समझ लीजिए। अरकान नमाज का मतलब ये है कि नमाज के अंदर, और शराइत नमाज का मतलब नमाज से पहले, जो मैंने आपको तफसील से समझाया। तो अल्लाह अकबर इंसान जब कर रहा है, तो जब इनसे अल्लाह अकबर किया, इसके बाद इंसान नमाज में एंटर कर रहा है, तो इसका मतलब ये पहले आया, तो इसको फिर शराइत नमाज मानते हैं और इसको फिर अरकान नमाज नहीं मानते। लेकिन अहनाफ कहते हैं कि नहीं, ये अल्लाह अकबर हम जब कह रहे हैं तो ये नमाज की पोजीशन में, नमाज की हालत में हम कह रहे हैं। जो ही हमने हाथ उठाए, जो ही हमने अल्लाह अकबर किया, तो उसी वक्त से हम नमाज के अंदर एंटर कर लेते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा इख्तिलाफ है जिसकी बुनियाद पर यह कहा गया कि तकबीर तहरीमा जो है अरकान नमाज में है या शराइत नमाज में है, क्या ये नमाज से पहले है या नमाज के अंदर है। ठीक है, नमाज के अंदर मुकम्मल तौर पर अंदर तो नहीं है, बल्कि इससे शुरू हो रहा है, यानी दरवाजा ही है नमाज का। तो अब दरवाजे को आप अंदर मान रहे हैं, घर कमरा मान रहे हैं, या घर मान रहे हैं, या उसको बाहर का हिस्सा मान रहे हैं,
تو چونکہ اس میں دونوں صورتیں ہیں، جو آپ کا گیٹ ہوتا ہے، جو آپ کا دروازہ ہوتا ہے، وہ گھر کے باہر سے دیکھیں تو باہر ہوتا ہے، اندر سے دیکھیں تو اندر ہوتا ہے، یعنی وہ بالکل درمیان میں ہے۔ اسی وجہ سے ایک اختلاف اس میں ہے کہ تکبیر تحریمہ کو بعض لوگ شرائط نماز مانتے ہیں اور بعض لوگ اس کو ارکان نماز مانتے ہیں کہ یہ نماز کے اندر ہیں۔ بہر صورت دونوں صورتوں میں، چاہے یہ شرط نماز ہو یا چاہے یہ رکن نماز ہو، دونوں صورتوں میں اس کا ادا کرنا ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ میں نے پہلے کہا شرائط بھی فرض ہیں، ارکان بھی فرض ہیں، کوئی شرائط مانے کوئی ارکان مانے، دونوں صورتوں میں اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو احناف کے نزدیک اس کو شرط جو ہے رکن مانا جاتا ہے، باقی لوگ اس کو شرط مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز آتی ہے قیام۔ قیام کے معنی ہوتے ہیں کھڑا ہونا۔ نماز میں اتنی دیر سیدھے کھڑا ہونا جتنی دیر میں ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھی جا سکتی ہوں، اس کو کہتے ہیں قیام کرنا۔ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کے بعد جب آپ سیدھے کھڑے رہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قیام۔ اب اس قیام میں ایک تو یہ ہے جو انسان نارمل پوزیشن میں کھڑا ہے، یہ بھی قیام کے اندر آئے گا۔ دوسرا وہ انسان جو کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں رکھ سکتا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، اس کا بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنا قیام مانا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر کوئی بیٹھ کر بھی نماز نہ پڑھ رہا ہو، لیٹ کر نماز پڑھ رہا، بیمار ہے وہ، بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی سکت نہیں رکھتا ہے، تو وہ لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کا لیٹ کر نماز پڑھنا بھی قیام مانا جائے گا۔ جب اس نے اللہ اکبر کہا، ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتوں کے بقدر وہ اپنی حالت میں رہے، اس کو قیام تصور کیا جائے گا، چاہے وہ لیٹے لیٹے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ قیام لفظی معنی اس کے ہیں، اصل شکل ہے اس کی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، لیکن جب انسان کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، بیٹھنے کی حالت میں بھی قیام مانا جائے گا، اور کوئی بیٹھ کر بھی نماز ادا نہ کر سکتا ہو تو لیٹنے کی حالت میں جو ہی وہ اللہ اکبر کہے گا تو اس کا لیٹے لیٹے رہنا بھی اس کا قیام مانا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تیسرا رکن ہے قرات۔ قرات کے معنی ہوتے ہیں قرآن کریم پڑھنا، کم از کم ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیات پڑھنا، یہ قرات ہے جو اوپر بیان کیا بھی۔ فرض نماز کی صرف 2 رکعتوں میں قرات فرض ہے، اور نفل نماز کی ہر رکعت میں قرات فرض ہے۔ فرض نماز جو ہے ان میں صرف 2 رکعت، جو پہلی 2 رکعت ہیں ان میں قرات کرنا فرض ہے۔ قرات سے مراد ہے سورت، جو سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی قرآن کریم جو ہے الف لام میم سے لے کر والناس تک، یہ کہیں سے بھی پڑھنا اس کو قرات کہیں گے، ٹھیک ہے؟ ورنہ جو فرض کی آخری 2 رکعت ہوتی ہیں ان میں قرات کے بجائے سورہ فاتحہ ہی قرات کے قائم مقام آ جاتی ہے، جو قرآن کریم فقرؤ ما تیسر منہ، کہ قرآن کریم میں جو میسر ہو اس کو پڑھ لو، تو وہ سورہ فاتحہ ہی قرات کے درجے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ قرات یعنی سورت کا ملانا اس میں ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن نفل ہو تو نفل کی ہر رکعت میں قرات فرض ہے، چاہے آپ نفل 4 پڑھیں، 6 آپ ایک ساتھ پڑھ لیں، 8 نفل آپ ایک ساتھ پڑھ لیں، 10 نفل آپ ایک ساتھ پڑھ لیں ایک ہی سلام کے ساتھ، تو ہر رکعت کے اندر آپ کو قرات کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ چوتھا رکوع کرنا، ہر رکعت میں ایک رکوع کرنا، یعنی جتنی رکعتیں ہوں اتنے رکوع کرنا، یہ فرض ہے۔ رکوع کرنا مطلب جھکنا، جو ہم عموماً آپ جانتے بھی ہیں رکوع کس کو کہتے ہیں۔ نمبر 5 سجدہ کرنا۔ سجدے کے معنی بالکل اپنے سر کو، اپنی پیشانی کو زمین کے ساتھ لگا لینا، بالکل جھک جانا مکمل طور پر۔ ہر رکعت میں 2 سجدے، ایک رکعت کے اندر رکوع 1 ہے اور سجدے 2 ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ فرض ہے۔ نمبر 6 قعدہ اخیرہ، نماز کے آخر میں اتنی دیر بیٹھنا کہ تشہد پڑھا جا سکے۔ تشہد مطلب التحیات للہ، یہاں سے لے کر جو درود شریف تک آپ پڑھتے ہیں، درود شریف نہیں، اس سے پہلے تک، عبدہ و رسولہ تک، یہ کہلاتا ہے تشہد، ٹھیک ہے؟ یہ تشہد اتنی دیر بیٹھنا، قعدہ اخیرہ، قعدہ کے معنی ہوتے ہیں بیٹھنا، قعدہ یقعد قعودن کے معنی ہوتے ہیں بیٹھنا، تو قعدہ اخیرہ کا مطلب آخری مرتبہ بیٹھنا، لاسٹ بار آپ جب بیٹھ رہے ہو، تو نماز میں آپ لاسٹ بار کب بیٹھتے ہیں؟ اگر 2 رکعت والی نماز ہو تو دوسری رکعت میں آپ لاسٹ بار بیٹھتے ہیں، 3 رکعت والی مغرب ہے یا وتر ہے تو تیسری رکعت میں آپ جو آپ بیٹھیں گے وہ لاسٹ بار بیٹھنا ہوگا۔ 4 رکعت والی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو چوتھی رکعت میں آپ لاسٹ بار بیٹھ رہے ہیں۔ آپ نے 6 ایک ساتھ پڑھ لی تو جو چھٹی نماز ہو، چھٹی رکعت ہوگی، وہ
جو ہے قاعدہ اخیرہ مانی جائے گی. ٹھیک ہے، نفل میں اجازت ہے، آپ جتنے جو ہے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. بہتر نہیں ہے 4 سے اوپر پڑھ لیں، لیکن اگر کوئی 6 بھی پڑھ لے 8 بھی پڑھ لے تو پڑھنے کی گنجائش ہے. ٹھیک، اس کو کہتے ہیں قاعدہ اخیرہ، یعنی جو لاسٹ مرتبہ آپ بیٹھ رہے ہیں سلام سے پہلے، اس بیٹھنے کو قاعدہ کہتے ہیں. اور بیٹھنا کتنا ہے؟ جو تشہد ہے، جتنی دیر میں آپ کا تحیات عبدہ و رسولہ تک مکمل ہو جائے، اتنی دیر بیٹھنا، اس کو کہتے ہیں قاعدہ کرنا. ٹھیک ہے، تو قاعدہ 2 ہوتے ہیں، ایک قاعدہ اولا، دوسرا قاعدہ اخیرہ. اور اگر کسی نے 3 کر لیے تو پھر اس کو کہیں گے قاعدہ اولا، قاعدہ وسطی اور قاعدہ اخیرہ. ٹھیک ہے، تو قاعدہ بہرحال وہ آخری، جو آخری ہی رہے گا. ٹھیک ہے، وہ فرض ہے، پہلا فرض نہیں ہے. پہلا واجب ہے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھ لیں گے. نمبر 7، اپنے کسی اختیاری فعل سے نماز ختم کرنا. نماز ختم جب آپ نے شروع کی تو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کر کے نیت کر کے آپ نے نماز شروع کی. اسی طرح سے جب آپ نماز ختم کریں تو آپ اپنی انٹینشن سے نماز ختم کریں. ایسا نہیں کہ آپ اتحیات پڑھ رہے تھے، آپ کو نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی اور ویسے ہی کسی نے جگایا اور آپ چل دیے، آپ کو خیال ہی نہیں رہا کہ میں نماز کے اندر ہوں. تو گویا آپ انٹینشلی نماز سے باہر نہیں آ گئے، ان انٹینشلی آپ کا مقصد نماز سے باہر آنا نہیں تھا، بلکہ آپ کی آنکھ لگ گئی. اس کے برعکس کسی نے تشہد یعنی قاعدہ اخیرہ مکمل کر لیا اور اس کے بعد وہ جان بوجھ کر سویا، تو اس کا یعنی اپنے اختیاری فعل سے وہ نماز کو اب ختم کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی سیدھا اٹھ کر چل دیا، اپنے اختیاری فعل سے وہ نماز ختم کر رہا ہے. کوئی زور زور سے کہا لگا کر اب ہنس رہا ہے، اپنے اختیاری فعل سے وہ نماز جو ہے ختم کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے اختیاری فعل سے نماز ختم کرنا یہ فرض ہے. السلام علیکم جو کہہ کر جو ہم نماز ختم کرتے ہیں وہ واجب ہے، وہ انشاءاللہ اگلے میں تفصیل سے بیان کروں گا. ٹھیک ہے، اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جو میں وہاں پر السلام علیکم والے اس پوائنٹ میں جو اگلے والا لیسن ہوگا اس میں تفصیل اینڈ ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو شرائط نماز 7 ہیں، پھر سے ایک مرتبہ جلدی جلدی ہم ریپیٹ کریں گے. شرائط نماز 7 ہیں، جن میں 3 چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے. نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 ستر عورت سطر کو چھپانا، نمبر 5 قبلہ رخ ہونا، نمبر 6 نیت کرنا، اور نمبر 7 نماز کا وقت ہونا. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ارکان نماز ہے وہ بھی 7 ہیں. نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدہ، نمبر 6 قاعدہ اخیرہ، اور نمبر 7 اپنے اختیاری فعل سے نماز کو ختم کرنا. ٹھیک ہے، یہ فرائض نماز آگے، جو فرائض نماز 14 ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے. اب اس کے بعد جو ہیں وہ یعنی ان میں سے دو قسموں پر آتے ہیں. ایک ہے شرائط نماز اور دوسرا ہے ارکان نماز. ٹھیک ہے، میں آپ کے مائکس آن